ایک روزے کی طاقت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کہانی ہے ایک چھوٹے سے قصبے کی، جہاں احمد نام کا ایک نوجوان رہتا تھا۔ احمد نماز پڑھتا تھا، لیکن اس کا دل دنیاوی چیزوں میں زیادہ لگا رہتا تھا۔ وہ اکثر سوچتا، رمضان ہر سال آتا ہے، روزے رکھتے ہیں، پھر سب پہلے جیسا ہو جاتا ہے، اس میں نیا کیا ہے؟ رمضان کا چاند نظر آیا، مسجدوں میں رونق بڑھ گئی، لوگ تراویح پڑھنے لگے، گھروں میں افطار کی تیاری ہونے لگی۔ احمد نے بھی روزہ رکھا، لیکن اس کے لیے روزہ صرف ایک فرض تھا، دل کی گہرائی سے محسوس کیا ہوا عبادت نہیں۔ پہلا روزہ تھا۔ دوپہر تک احمد کو بہت پیاس لگی۔ وہ اپنے کمرے میں لیٹا تھا اور بار بار گھڑی دیکھ رہا تھا۔ اس نے جھنجھلا کر کہا، اتنا لمبا دن کیوں ہوتا ہے رمضان میں؟ اسی وقت اس کی نظر کھڑکی سے باہر پڑی۔ اس نے دیکھا کہ سامنے والی گلی میں ایک بوڑھی عورت اپنے چھوٹے پوتے کے ساتھ بیٹھی ہے۔ دونوں کے کپڑے پرانے تھے۔ بچہ بار بار کہہ رہا تھا، دادی مجھے بھوک لگی ہے۔ احمد کا دل تھوڑا پسیجا، لیکن اس نے خود سے کہا، میں کیا کر سکتا ہوں؟ شام ہوئی، افطار کا وقت آیا۔ گھر میں طرح طرح کے پکوان سجے تھے، پھل، سموسے، پکوڑے، شربت۔ اذان ہوئی، سب نے دعا کی اور روزہ کھولا، لیکن احمد کا دھیان بار بار اس بچے کی طرف جا رہا تھا۔ افطار کے بعد وہ چپ چاپ رسوئی میں گیا۔ اس نے کچھ کھانا ڈبے میں رکھا اور باہر نکل گیا۔ اس کے قدم تھوڑے جھجک رہے تھے، لیکن دل میں ایک عجیب سکون تھا۔ وہ اس بوڑھی عورت کے پاس پہنچا اور دھیرے سے بولا، امی جان، یہ آپ کے لیے۔ بوڑھی عورت نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کانپتی آواز میں کہا، بیٹا، اللہ تمہیں خوش رکھے۔ آج ہمارے پاس افطار کے لیے کچھ نہیں تھا۔ اس بچے کی مسکان دیکھ کر احمد کے دل میں کچھ بدل گیا۔ اسے محسوس ہوا کہ آج کا روزہ سچ میں روزہ بنا ہے۔ اگلے دن احمد نے مسجد میں امام صاحب کا بیان سنا۔ امام صاحب کہہ رہے تھے، رمضان صرف بھوکا اور پیاسا رہنے کا نام نہیں۔ اگر دل میں رحم نہیں، اگر زبان پر کنٹرول نہیں، اگر ہاتھ دوسروں کی مدد کے لیے نہیں اٹھتے، تو روزہ ادھورا ہے۔ یہ باتیں سیدھے احمد کے دل میں اتر گئی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اس رمضان کو وہ الگ بنائے گا۔ اب وہ صرف روزہ نہیں رکھتا تھا، بلکہ اپنے غصے پر بھی روزہ رکھتا تھا۔ پہلے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہو جاتا تھا، لیکن جب بھی غصہ آتا وہ خود سے کہتا، میں روزے سے ہوں۔ ایک دن بازار میں کسی نے اسے دھکا دے دیا۔ پہلے والا احمد ہوتا تو بحث کرتا، لیکن اس بار اس نے مسکرا کر کہا، کوئی بات نہیں۔ دھیرے دھیرے لوگ بھی اس کے بدلاؤ کو محسوس کرنے لگے۔ اس کی ماں نے کہا، بیٹا، تمہارے چہرے پر نور آ گیا ہے۔ احمد سمجھ چکا تھا، یہ نور صرف بھوکا رہنے سے نہیں آیا، بلکہ دل کے بدلنے سے آیا ہے۔ رمضان کے آخری عرصے میں اس نے طے کیا کہ وہ
اپنے جیب خرچ کا بڑا حصہ ضرورت مندوں میں بانٹے گا۔ اس نے اپنے کچھ دوستوں کو بھی ساتھ جوڑا۔ سب نے مل کر راشن کے پیکٹ بنائے اور غریب گھروں میں پہنچائے۔ جب وہ ایک گھر سے لوٹ رہے تھے، اس کے ایک دوست نے پوچھا، احمد، تجھے اتنا سکون کیسے مل رہا ہے؟ احمد نے مسکرا کر کہا، پہلے میں روزہ رکھتا تھا، اب روزہ مجھے رکھ رہا ہے۔ دوست نے حیرانی سے پوچھا، کیا مطلب؟ احمد بولا، پہلے میں صرف بھوکا رہتا تھا، اب میرا روزہ مجھے برائی سے روکتا ہے، غصے سے روکتا ہے، لالچ سے روکتا ہے۔ اب مجھے سمجھ آیا کہ رمضان ہمیں بدلنے آتا ہے، صرف 30 دن کے لیے نہیں، پوری زندگی کے لیے۔ آخرکار عید کا دن آ گیا۔ لوگ خوش تھے، نئے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ احمد بھی خوش تھا، لیکن اس کی خوشی الگ تھی۔ اس بار اس نے صرف عید کے کپڑے نہیں خریدے تھے، بلکہ اس نے اپنے اندر ایک نیا انسان پا لیا تھا۔ نماز عید کے بعد وہ پھر اسی بوڑھی عورت کے گھر گیا۔ اس بار ان کے گھر میں بھی مٹھائی تھی، چہرے پر مسکان تھی۔ بچہ دوڑ کر اس سے لپٹ گیا۔ بوڑھی عورت دعا دیتے ہوئے کہا، بیٹا، تم نے ہمارے لیے جو کیا، اللہ تمہیں اس کا بدلہ دے گا۔ احمد نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل میں کہا، یا اللہ، اس رمضان کو میری زندگی کا موڑ بنا دے۔ مجھے وہی انسان بنائے رکھنا جو ان 30 دنوں میں بنا ہوں۔ اسے سمجھ آ چکا تھا کہ رمضان کا اصلی مقصد پیٹ خالی کرنا نہیں، بلکہ دل کو صاف کرنا ہے۔ اور اس ایک رمضان نے احمد کی پوری زندگی بدل دی۔ رمضان ہمیں صرف بھوک اور پیاس کا سبق نہیں دیتا ہے، بلکہ انسانیت، صبر، رحم، خود کو بدلنے کی طاقت سکھاتا ہے۔ اگر رمضان کے بعد بھی ہمارا کردار بہتر ہو جائے، تبھی ہمارا روزہ مکمل ہے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔